اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست نصیحت وصیت اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے پالنے والے. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی سعادت عطا فرما دے، اس میں تیری عبادت کی لذت عطا فرما دے اور بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. درود پڑھ دیں محمد والے. حضرت گرامی، ہمیشہ کی طرح ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کردہ خطبہ پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ارے خطبہ زندگی میں جتنی بار پڑھا جائے، جتنی بار اس پر غور کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مربوط کرنے کے لیے بہترین راستہ ہے. اور جب خود رسول اکرم نے ہمیں ایک چیز بتائی ہوئی ہے تو ہم اسی کو سنیں، سوچیں، سمجھیں اور عمل کریں. آپ نے یہ خطبہ جو ہے حضرت امام رضا علیہ السلام کے ذریعے مولا کائنات کے ریفرنس سے ہم تک پہنچا ہے اور یہ خطبہ عیون اخبار رضا میں موجود ہے. شیخ صدوق نے اس کو کوٹ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایھا الناس انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اے لوگوں، رسول اکرم نے خطبہ دیا، بے شک ایسا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ برکتیں، رحمتیں اور مغفرت لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے. اب یہ برکت، رحمت اور مغفرت کا ہی اگر سلسلہ بیان کیا جائے تو بہت طولانی ہو جاتا ہے. برکت ایک جملے میں عرض کروں کہ انسان کے پاس کوئی چیز کم ہو لیکن اس کا فائدہ زیادہ ہو. مثلا یہ مسجد ہے، میرے خیال میں 500 گز پہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی برکت پورا سال جاری رہتی ہے، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے برکت. رحمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحیم کے نام سے یاد کرنے کا کہا ہے. وہ چاہتا تو قہار اور جبار کے نام سے بھی یاد کرتا، لیکن کہا جب بھی کوئی کام شروع کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری رحمت کو تم طلب کرو سامر کو. اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کی رحمت کے سائے میں انسان اب وہ تو ہمیں اپنی رحمت میں ڈالنا چاہ رہا ہے، اپنی رحمت میں کے سائے میں چھپانا چاہ رہا ہے. آیا ہم اپنے آپ کو اس کی رحمت کے سائے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، چھپانے کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر تیسری چیز ہے مغفرت. اگر اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہوتا تو ہم سبھی نا امید ہو جاتے، اس لیے کہ ہماری ذات میں نہیں ہے کہ اللہ نے ڈالا ہوا، لیکن کچھ فطری تقاضے ہوتے ہیں، اس میں گناہ کا عنصر موجود ہے. تو جہاں گناہ کا عنصر موجود ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو دور مت بھاگو، اقرار کرو تم نے غلط کیا ہے، معافی مانگو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر فرماتے ہیں، کیونکہ طولانی ہے اور چند منٹ ہے میرے پاس، ہوا عند اللہ ہے
یاد رکھنا یہ مہینہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے، اس کے دن سب سے افضل دن ہیں اور اس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، اور اس کی گھڑیاں سب سے افضل گھڑیاں ہیں۔ ہر سیکنڈ جو اس میں گزر رہا ہوگا یہ افضل ترین اوقات میں سے ایک۔ پھر دیکھیں وہ شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ ایک گھٹیا مثال دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ اگر آج ہمیں گورنر سے پریزیڈنٹ سے کوئی دعوت آ جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں، میڈیا پہ دعوت نامہ، تصویریں، پتہ نہیں کیا کیا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر رسول اکرم فرمانے والے ہیں، کوٹ کرنے والے مولا کائنات ہیں، اور بات یہ ہے کہ اے لوگوں تم کو اللہ نے اپنے مہینے میں اپنا مہمان بنایا ہے۔ خدا کی قسم اگر صرف اس ایک جملے کو ہم اپنے دل میں رکھ لینا، کیا حیثیت ہے دنیا کے ان لوگوں کی دعوت کی، اور کیا حیثیت ہے اللہ رب العزت کی دعوت کی، اور دعوت دینے والے رسول اکرم اور بیان کرنے والے ائمہ معصومین۔ دعیتم فی الی ضیافت اللہ ہے، تمہیں اللہ کی دعوت میں بلایا گیا ہے، اور پھر وہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے، دعوت میں تو کھانا کھلایا جاتا ہے، دعوت میں تو پانی پہ شربت کولڈ ڈرنکس، اور اللہ تعالیٰ اپنی دعوت میں بھوکا رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میرے بندے کو اس دعوت میں بھوکا رکھنا ہی اس کے، وہ تو ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے نا، ورنہ اس کو کیا ہے، ہم سے بے نیاز ہے، غنی ہے۔ انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، وہ واللہ غنی الحمید، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، جو بے نیاز ہے وہ ہمیں پکار رہا ہے، اور جو فقیر ہے وہ توجہ ہی نہیں دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیں، دعیتم وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، تم کو صاحب کرامت بناتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ انفاسکم فیہ تسبیح، عزیزان گرامی اپنی قدر جانے، خدا شاہد ہے۔ اگر میری اس بات سے آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ اللہ کی نظر میں کتنی قدر رکھتے ہیں، اگر ایک سال کا نام عمل سامنے آ جائے تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کتنی قدر کرتا ہے کہ تو گناہ گار ہے، تو کیا ہوا، میں تو تیرا رب ہوں نا، میں تجھے معاف کر، تو کہاں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو اگر مجھ سے نا امید ہو گیا تو کہاں جائے گا؟ جو دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں الہی و ربی من لی خیرو، یہ جملہ اتنا خوبصورت جملہ ہے، اور میں جو عرض کرتا ہوں میری تو کیا حیثیت ہے کہ جب یہ جملے معصومین سے ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں معصومین کے راستے پر رکھا ہوا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي، ہمیں ضرورت ہی نہیں کہیں جانے کی۔ من لی غیرک، الہی و ربی من لی غیرک، میرے رب میرے اللہ۔ میں آپ کو اس دفعہ پھر سے ایک فارمولا دینے والا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے، اور وہ فارمولا بہت سمپل ہے، پورے سال میں بیان کرتا رہا ہوں اور بیان کرتا رہوں گا۔ نمبر 1، سجدے کی پریکٹس کر لیں، لیکن ایسی جگہ پر جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ۔ ایک عمل تو ایسا ہو کہ جس کو اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے جس نے میرے سامنے سجدہ کیا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور پھر بیگم بچوں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ آپ کو ایک چیز تو آپ کا اور اللہ کا پرائیویٹ ہو جائے، اور اللہ فخر کرے کہ بندے کو دیکھ میرے ساتھ سجدہ ہی تھا نا، جو شیطان جو ہے وہ اس نے منع کر دیا۔ یہ سجدہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر فخر کرتا ہے۔ ایک سجدہ۔ دوسرا، جب بھی وقت ملے وقت نکالے، نہ تسبیح کی ضرورت ہے نہ کاؤنٹر کی ضرورت ہے، وقت نکالیں، جب بھی موقع ملے سبحان اللہ، اللہ کی تعریف کریں،
کوئی خرچہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں بتا رہا میں آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے. وہاں جانے کے لیے تیاری تو کرنی چاہیے نا. یعنی مسجد میں آنے کے لیے تو کپڑے صاف پہنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر مزدوری کر کے نہیں آ رہے کوشش کرتے ہیں، خوشبو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وضو، غسل. تمہارے رمضان کی تو تیاری کریں نا. آج سے سجدہ شروع ہو جانا چاہیے. اور سجدے میں ایک ہی بات، تیرا گناہ گار بندہ آ گیا، تو چاہ تو عذاب کر دے، تو چاہ تو معاف. کیا فرق پڑ جائے گا آپ کو؟ لیکن نیت یہ ہونی چاہیے کہ اب تک جس پہ میں نے ظلم کیا اب نہیں کروں گا. اب تک جس کے ساتھ زیادتی کر کے تو دیکھیے. ماہ رمضان ختم ہوگا، آپ وہ نہیں ہیں جو آج ہوں گے. نمبر 1 سجدہ. جو کہنا چاہیں جتنے سیکنڈ جتنے منٹ کر سکے، لیکن دماغ میں یہ نہ آئے کوئی نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، وہ پھر تباہی کی بربادی. دوسری چیز، اللہ کو مختلف، اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تو بس کہہ دیں یا اللہ. یا اللہ بھی نہیں کہہ سکتے تو دل میں سوچیں یہ میرے اور آپ کی بیماریوں کا علاج ہے. نہیں ملے گا کہیں اتنا سستا اور اتنا آسان علاج. یہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جہاں جہاں موقع ملے جو اللہ کی نعمت دیکھو، اللہ کو یاد کر لو. اور اگر نعمت یاد آ جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ عمل کر کے تو دیکھیں. شکرن للہ، اتنا طولانی جملہ نہیں کہہ سکتے تیرا شکر، یہ بھی نہیں کہہ سکتے شکر کہہ دیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، صرف دل میں تو احساس کر لیں تیری نعمت ہے. کون کون سی نعمت کو گنیں گے؟ آج میری آنکھیں چلی جائیں، اللہ نہ کرے. 3 دن سے میں کان کی مشکل میں مبتلا تھا. سفر میں آتے ہی میں نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا. بیچارے نے مجھے، اللہ اس کو تمام مومن مومنات ڈاکٹرز جو خدمت کریں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، فوراً مجھے کہا مولانا آ جائیے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. مجھے میرے کان میں جو بھی تھا اس نے علاج کیا. آج میں سکون سے ہوں. 3 دن تڑپا ہوں. میں نے کہا یا اللہ 3 دن میری حالت خراب رہی اور ایک کان کے علاج سے آج میرے آنکھیں چلی گئی تو کہاں جائیں گے، کان چلے گئے تو کہاں جائیں گے. میٹنگز میں سن نہیں سکتا تھا. میں نے کہا یا اللہ کتنا بڑا امتحان ہے اور کتنا ناشکر ہوں میں کہ تیری کتنی نعمتیں ہیں. زبان ایک زبان پر چھالا آ جائے کہاں کہاں میں سمجھاتا رہوں. آپ خود سوچئے سمجھیے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم گننے کی کوشش کرو گے نہیں گن سکتے ہو. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ میرا شکر ادا کر. کہا یا اللہ تیرا شکر کیسے ادا کروں، اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شکر نہیں کر سکتا. موسیٰ یہ جو تیرے دل میں احساس ہے نا، یہ بہت بڑا احساس ہے. درود پڑھ دے محمد وآل. سجدہ، ذکر الہی، شکر الہی اور استغفار. ضروری نہیں کہ گناہ ہو تو استغفار کریں. محسوس کریں کہ میرا وجود ہی گناہ ہے. یعنی اب یہ جملہ میں اپنے اس سے ایک سوچ کے بول رہا ہوں کہ جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزرا وہ گناہ ہے. کیونکہ اس کی نعمت سانس اس کی نعمت ہے، ہوا اس کی نعمت ہے، دھوپ اس کی نعمت ہے. جو لمحہ اس کی یاد کے بغیر گزار رہا ہوں یہ گناہ ہے. اس کا احساس کر لیں. جعلتم فیہ اہل الکرامہ، تمہیں صاحب کرامت و عزت و شرافت قرار دیا گیا. اب سنیں، انفاسکم فی تسبیح. جب تم ماہ رمضان میں سانس لوگے میں پھر یاد دلاؤں گا، اس لیے کہ یہاں سے باہر نکلیں گے اکثر چیزیں شیطان بھلوا دے گا. جب تم سانس لوگے تو تسبیح ہوگی، جب تم نیند کرو گے سو گے یہ تمہارے لیے عبادت قرار دی جائے گی. اور جو تم اس میں اچھا کام کرو گے عملکم فیہ مقبول. ماہ رمضان ہے، کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کو اذیت مت کیجیے. افسوس ہوتا ہے جب میں بعض جگہ ملنے جاتا ہوں، دیکھتا ہوں بلڈنگوں میں کچرا گرا ہوا ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، گاڑی غلط کھڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل غلط. بھائی آپ ہیں اہل بیت کے اس وقت اصل نمائندے. آپ کے عمل سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا، کوئی بات نہیں، نقصان ہے لیکن پھر کوئی بات، آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. آج عہد کریں
ماہ شعبان گزر رہا ہے، آج عہد کریں، یہ آج ہمارا عہد کا دن، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں حاضر ہو گیا، عہد کریں. میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، میں نقصان نہیں پہنچا سکوں، لیکن جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ ماہ رمضان میں مسجد میں پورا مہینہ انشاءاللہ افطار اور کھانے کا انتظام ہوگا. 1 روپیہ ڈالیے، 2 روپے ڈالیے، مسجد پہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ پر مسجد کا حق بنتا ہے، دونوں ایک دوسرے. یہ جو مومنین کو آپ کھلاتے ہیں، ابھی دیکھیے گا اگر پہنچ سکا تو انفاسکم فی تسبیح، نومکم فی عبادہ، اور تمہارا عمل اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں قبول کروں گا. ایک قرض الحسنہ ہے، جب آپ کسی مومن کی مشکل کو حل کرنے کے لیے قرض دیتے ہیں جو اسے واپس لوٹانا واجب ہے، کبھی موقع ہوگا بات کر لوں گا. آپ جب قرض دیتے ہیں اللہ کی خوشنودی کی خاطر تو اللہ فرماتا ہے تو اس مومن کو نہیں دے رہا ہے، تو مجھے دے رہا ہے. اب اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا رابطہ رکھے گا. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، مانگو جو مانگنا ہے. روزے کی حالت میں افطار کے نزدیک جب بالکل بھوک تھکن عروج پر ہو، وہ موقع ہے سجدے پہ جانے کا، وہ موقع ہے کریڈٹ لینے کا، وہ موقع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت جو روزے دار کی منہ کی، ہم تو بو کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کی خوشبو جو ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. کرام اس سے زیادہ اللہ آپ سے دوستی کا کتنا ہاتھ بڑھائے گا، آپ سے محبت کا کتنا رشتہ قائم کرے گا. پھر فرمایا دعاؤکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں قبول ہیں. مولانا مانگتے تو بہت دعائیں قبول نہیں ہوتی، تم سمجھتے ہو. درود پڑھو، پہلے آخر میں درود پڑھو اور مانگو وہ بات جو تمہارے اور دوسروں کے لیے دعا قبول ہو جاتی ہے. اس کا اثر ظاہر ہونا نہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ پر ہے، کیونکہ جب آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تو دوست کے لیے وہ کرے گا جو بہتر ہے. اور جب دعا کریں اور اس کا اثر نظر نہ، میں سالوں سے ایک دعا کر رہا ہوں، نہیں اثر نظر آ رہا ہے، میں شکر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں میں مانگتا رہوں گا جب تک میرے حق میں یہ مفید نہ ہو تو مت دینا. لیکن میں مانگنا، بھیک مانگنا بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اہل بیت کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھانا اتنا خوبصورت عمل ہے. یہ نہیں جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہتے ہیں یہ دیکھ میرے بندے، یہ دیکھ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور مجھ سے مانگ رہے، تمہاری دعا قبول ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اب تم اللہ سے سوال کرو. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم فرما رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ میرے مولا کے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے سوال کرو، مانگو. فَاسْأَلُوا، مانگو. اور مانگنے کا اور بہتر طریقہ پھر بتا دوں، اور اس پہ میں بار بار زور دوں گا، مت کہیں مولانا ریپیٹ کر رہے ہیں، مجھے کہاں جانا ہے، کہیں نہیں جانا ہے، میرے پاس ٹائم بھی سجدے میں جائیں، درود پڑھیں 3 مرتبہ، اس کے بعد وہ مانگے جو آپ کو چاہیے، مانگے، اور پھر 3 درود پڑھیں اور کہیں پالنے والے اب بھیج دیا، تجھے جو قبول کرنا کر، قبول نہیں کرنا ہے. فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لیکن تمہاری نیت سچی ہونی چاہیے. اور مسئلہ ہے کہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. وہ قلوب طاہرہ، تمہارا دل پاک ہونا چاہیے. کسی کا بغض رکھ کر دل میں مجھ سے مت مانگنا، اس لیے کہ اگر کسی مومن کا بغض تم نے دل میں رکھا ہے، میں تمہاری گیٹ آؤٹ، مجھے چاہیے ہی نہیں. مومن کا بغض تمہارے دل میں اور تم یہ کرو گے. وہ قلوب طاہرہ، کیا دعا کرو؟ اب دعا بھی بتائیں. ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، آج مانگے نا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ رکھنا میرے مولا فرماتے ہیں بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے. روزہ رکھنا بال سے لے کر پیر تک ہر چیز کا روزہ ہے. چھوڑ دیجئے دوسروں کو ہر وقت، وہ تو یوں، وہ تو یوں. میں ہوں اہل بیت کا پیروکار، آپ ہیں اہل بیت کے، آپ کو وہ کرنا ہے جو اہل بیت بتا رہے ہیں، باقیوں کو کیا کرنا ہے. اپنی نیت کو صاف کرو اور دعا کیا کرو کہ اس مہینے میں تمہیں وہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کو وہ
پسند کرے. اللہ اکبر. وہ تلاوت کتاب ہی، اور اس کی کتاب کی تلاوت کی تمہیں توفیق مل جائے. مولانا پڑھ نہیں سکتے، اب تم یوٹیوب میں اتنے قرآن مجید کی تلاوتیں موجود ہیں. موبائل نہیں ہے، بیٹی سے کہیے، بیٹے سے کہیے، وہ آپ کو سنا دے. ہم تو جانتے ہیں نابیناؤں کا ایک گروپ ہے، انہوں نے یوٹیوب میں خوب چیزیں ڈال دی ہیں اور استفادہ کرتے ہیں. ہمارے پاس تو آنکھیں بھی ہیں. تلاوت قرآن مجید ماہ رمضان میں، اس پہ بات ماہ رمضان میں ہوگی. فإن الشقی، بدبخت ہے وہ، بدبخت ہے وہ جو اس مہینے میں حرما غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، اس عظیم مہینے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے محروم رہ جائے. آج اللہ نے ہمیں یاد دلا دیا، ہم نے بیٹھ کے سن لیا، سمجھ لیا. خلاصہ کر دوں، خلاصہ یہی ہے، سجدہ کرنا ہے نماز کے بعد. ابھی آئے گا سجدے کا، نماز کے بعد اگلے جمعے زندگی رہی تو اس کو کنٹینیو کریں گے. سجدہ، سجدہ اور سجدہ نماز کے علاوہ. اور سجدے میں دعا مانگنی ہے، مانگے، نہیں مانگنی ہے بس اتنا کہہ دیں پالنے والے تیری ہر نعمت پر اتنا شکر کہ تیرے علاوہ کوئی گن نہ سکے. پالنے والے ہمیں اپنا اچھا بندہ بنا دے، گناہوں کو معاف فرما دے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، عاقبت بخیر فرما دے. پالنے والے مرحومین کی مغفرت فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. ایران اور سعودی عرب کی تعلقات کی بہتری خوش آئند ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو نیا بلاک بن رہا ہے یہ امریکہ کی ناک کو رگڑے گا. صورتحال خطرناک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. ایک چیز جو آپ کو پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مثلا 2 دن پہلے امریکہ اور رشیا کا ایک ڈرون اور جہاز کا مسئلہ ہوا ہے. یہ مسئلہ ہوا نہیں ہے، یہ مسئلہ کروایا گیا. اس لیے کہ امریکہ کا ڈالر انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج جب میں خطبہ دے رہا ہوں کم ترین لیول پہ آیا ہوا ہے. اکنامکس کے ایکسپرٹ اس کو چیک کریں پلیز، کہ میری خبر کو ویریفائی کریں. امریکہ کی 2 بینکیں، بڑی بینکیں بینکرپٹ ہو چکی ہیں. سوئٹزرلینڈ کی ایک بینک تباہی کی طرف چل پڑی ہے، جو سوئس بینک ہے، سوئس، بہرحال وہ پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ تباہی کی طرف ہے. اور یورپ اور امریکہ مل کے تباہی کے اس دہانے پر ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب یورپ اور امریکہ کے ساتھ جو ہو وہ اللہ جانے، لیکن انہوں نے دنیا کے ساتھ جو کیا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے. یو اے میں ایران کے فوجی کمانڈر پہنچے ہیں، اچھی بات ہے. مسلمان آپس میں بیٹھیں، آپس میں تعلقات بہتر کریں. بحرین اور کویت بھی آگے بڑھ رہے ہیں. کیا پتہ اس بار یوم القدس پوری امت مسلمہ مل کے بنائے. فلسطین مظلوم ہے، اور میں کہوں گا یوم قدس کے ساتھ کشمیر کو بھی یاد رکھیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ. یہ جو تعلقات بڑھ رہے ہیں یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس وقت دنیا اس ڈائریکشن میں دیکھ رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ گروپ آگے بڑھے، یہ پورا سسٹم آگے بڑھے. اور امریکہ نے جو جرمنی کو برباد کیا ہے، ابھی امریکہ نے جو یورپ کو برباد کیا ہے، یہ جو یوکرین وار ہے اس کا اسٹڈی کیجئے. اگرچہ کہ بہت زیادہ ہمارے اس سے تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ بالکل ہے. اور اس وقت جو دنیا میں لوگ فقر و فاقے کے لیول سے نیچے گزر رہے ہیں، آپ کے جو یورپ کے رشتہ دار ہیں نا، 5 لوگوں کو فون کر کے پوچھئے تو آپ کو تو پھر بھی مسجد میں افطاری مل جائے گی انشاءاللہ. آپ کے گھر میں بھی برکت رہے گی، فکر مت کریں.
آپ اللہ کے راہ میں دے کر تو دیکھیے. لیکن وہاں پر چرچ میں لوگ جا رہے ہیں کہ کچھ کھانا دے دو ایک ٹائم کا. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور جو مسلمان وہاں ہیلپ کر رہے ہیں ان کے نام بھی دے سکتا ہوں, ظاہر ہے ان منع کی ہے. صورتحال بہت خراب ہے. یوکرین کی وار میں امریکہ نے جو یورپ کے ساتھ گیم کیا ہے نا, اس کا مزہ امریکہ بھی چکھے گا. اللہ تمام ظالموں کو برباد کرے. جہاں تک ہمارے پاکستان کی بات ہے, ہم نے شروع سے موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی موومنٹس ہو رہی ہیں اس سے کسی کو فائدہ ہو یا نہ ہو, پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. اب کوئی گڑبڑ کر کے چلا گیا, اس پہ روتے رہنا اور اس پہ ہی آگے بڑھنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے. اس وقت بھی دونوں طرف, تینوں طرف, چاروں طرف آپ سمجھ رہے ہوں گے, اور جن کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, بہرحال ہماری حیثیت کیا, لیکن ہمارا کام ہے, جب ہمارے پاس ٹریبیون ہے تو ہم بات کریں. اس وقت اگر کسی طرح سے یہ لوگ بیٹھ جائیں اور کوئی فارمولا ایسا نکالیں کہ چلیں ابھی جو ہے الیکشنز کو تھوڑا ڈیلے کریں, وہاں اکتوبر سے تھوڑا پہلے کریں اور مل کے پاکستان کے الیکشن کرا دیں, کوئی مشکل نہیں, تو یہ ایک بہتر راستہ نکل آئے گا. ہماری بھی کوششیں جاری ہیں, قائد ملت جعفریہ بھی اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں, ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن اگر یہی صورتحال رہی نا تو ہم بہت ہی بڑے خطرے کی گھنٹی سن رہے ہیں. اس میں پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا, کیسے ہوگا, مجھے نہیں پتہ. اکنامک صورتحال کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان میں, اب میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں رہا لیکن میں آپ دو چیزیں سمجھاتا جاؤں. ماہ رمضان میں سیکیورٹی کے مسائل پر احتیاط کریں, خاص کر ایام شہادت مولا کائنات میں, شب قدر میں. کیا کریں مولانا؟ نمبر 1, کم از کم جب آپ گھر سے نکلتے ہیں راستہ چینج کر کے نکلیں. ایک سمپل سا فارمولا ہے, راستہ چینج کرنے کا. ہر دفعہ مولانا نہیں چینج کر سکتے, کوئی مشکل نہیں, صدقہ دیں, زیارت وارثہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ زیارت وارثہ اور صدقے کی نیت برکت سے آپ کو, اور ہوشیار رہیں, کہیں کوئی پارسل پڑا ہے توجہ کریں. جو وہاں پر سیکیورٹی ذمہ دار ہیں مجلسوں میں جائیں گے, اعمال میں جائیں گے, آپ اپنے آپ کو یہ جو بعض لوگ بالکل کیئرلیس جا رہے ہوتے ہیں, غلط ہے. مجھے کسی نے بتایا, ظاہر ہے کسی اس نے, کہ ایک چھوٹی سی انٹیلیجنس کی مسٹیک, اب آ جائے گا اخباروں میں بھی آ جائے گا, نے امریکہ کو اتنی بڑی مار پڑوائی, یورپ کو اتنی مار پڑوائی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہم انٹیلیجنس نہیں ہے لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے. کوئی بھی پارسل, کوئی بھی شخص, اور میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, اگر کوئی سیکیورٹی والا آپ کو چیک کرتا ہے, بھی آپ تو ٹیررسٹ نہیں ہے نا, چیک کروا دیں, برا کیوں مانتے. میں خود امامہ بقبہ میں نہیں ہوتا ہوں نا, لائن میں کھڑا ہو جاتا ہوں. میں پھر شیخ الحسن نے کبھی مجھے دیکھیے جب میں نماز کے لیے یا جنازے کے لیے جاتا ہوں, کیوں برا مانوں, وہ بیچارہ ڈیوٹی پوری کر رہا ہے. کوشش کیجئے, احتیاط کیجئے. اور ایک بات اور میں بتا دوں, عزیزان گرامی, ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے, لیکن ہم انسانوں نے اس مہینے کو مہنگائی کا مہینہ بنا دیا. آپ میں سے جو بچت بازار لگا سکے, ہم بھی اپنی طرف سے کوششیں کر رہے ہیں. اب کاسٹ ٹو کاسٹ, ایک والنٹیئرس کی ٹیم بنا لو, چیز خریدو, کاسٹ ٹو کاسٹ بیچو. جعفر تیار میں شیخ علماء کونسل نے بہت اچھا کام کیا تھا, ہر اتوار کو سبزی بازار لگا دیا. جوانوں بھائی مت کرو کسی تنظیم کے ساتھ کام, کوئی مسئلہ نہیں, ایک چھوٹا سا بچت بازار لگا لو, کاسٹ ٹو کاسٹ. لوگوں, اس لیے کہ وائٹ کالر لوگ آج میری اطلاع میں کہ اپنے بچوں کو ماسک پہنا کے اور بھیک مانگنے بھیج رہے ہیں. مجھے نہیں پتا میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے مجھے قیامت میں کیا عذاب دلوائیں گے, لیکن وہ پیسے آج مجھے اللہ کی نظر میں عزت دلوا سکتے ہیں. افطار میں اگر 4 ڈشیں پکاتے تھے تو 2 پکائیے. آپ کے زمانے کے امام مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں. افطار کی دعوت کریں, اس دفعہ 1 ڈش پہ اکتفا کریں نا, باقی 3 ڈش کے پیسے جہاں جہاں آپ چاہیں, کبھی بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں لگے, وہاں پر پہنچائیے. لوگ سیلاب زدگان آج بھی پریشان ہیں. میڈیا
کیمرہ ہٹا دیتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. اب مجھے بتائیے جن کے 2 بینکوں میں امریکہ کے 2 بینکوں میں اربوں ڈالر چلے گئے وہ ہاتھ ہی مسل رہے ہیں نا. تو اس سے پہلے کہ ہمارے اپنے پیسے پانی میں مل جائیں یا ہم مٹی میں مل جائیں، اگر وہ اللہ کی بینک میں ڈپازٹ کروا دیں اور وہ بھی ماہ رمضان میں، تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی بھی راستہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک نقطہ آخری رہ گیا، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ جو ربا کے خلاف پیٹیشن تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے. میری نظر یہ ہے کہ جب تک میں نے ٹی وی پہ بھی ایک جگہ کہا تھا، کانفرنس میں بھی کہا تھا، میری نظر یہ ہے کہ ہم خود اس چیز کا ارادہ نہیں رکھتے کہ یہ حرام چیز ہماری طرف سے باہر نکل جائے اور ہم اس ربا کی بلا سے بچ جائیں. الحمدللہ الصادق انسٹیٹیوٹ نے جعفر طیار میں بھی باقاعدہ طور پر اسلامک بینکنگ کی کلاسز جاری کروائی ہیں. جو انٹرسٹڈ ہیں اس میں شریک ہوں. مولانا مظہر حسین بڑی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہر اس شخص کی مدد کرے کہ جو اس معاشرے کو حرام اور برائی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. پالنے والے تجھے محمد آل محمد کا واسطہ، ماہ مبارک شعبان کے جو دن باقی ہیں اس میں ہمیں بہتر عبادت کی توفیق عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے رب العزت تیری بارگاہ میں اہل بیت کا واسطہ دے کر جو دل کی دعائیں مانگتے ہیں انہیں قبول فرما دے. پالنے والے اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین ماہ رمضان قرار دے دے، اور اگر اس سے پہلے دنیا سے جانے کا ٹائم تو نے فکس کر دیا ہے تو ہمیں اپنے رحمت اور اپنی مغفرت سے معاف فرما دے. مرحومین شہداء کے درجات بلند فرما دے. مولانا ناظر تقوی اور دوسرے بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے. اے رب العزت جو بیمار ہیں دعا کے لیے فون کر رہے ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے. جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہیں ان کے رشتے فراہم فرما دے. بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما دے. پالنے والے جو اتنے شوق سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا میں آمین کہتے ہیں، اس آمین کی لذت عطا فرما دے اور تیرے سامنے مانگنے کی سجدے میں جا کر توفیق عطا فرما دے. جو ہمارے خدمت گزار والنٹیئرز جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.